السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت واقعہ سناؤں گی۔ یہ واقعہ ہے اللہ والے کی پھانسی، بادشاہ کے مشکل سوال اور ایک چڑیل کا۔ کسی زمانے میں ایک مسلم بادشاہ ہوا کرتا تھا جو کہ بہت انصاف پسند تھا اور بہت اصول پسند تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کو کبھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسی راجا کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ ان کو بہت انصاف سے رکھتا تھا اور ان سے بے حد پیار کرتا تھا اور کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا، مگر پھر بھی اس کی 4 بیویاں اس سے ناخوش رہا کرتی تھیں۔ وہ اس سے ہمیشہ شکایت کرتی رہتی۔ راجا ان کی روز کی شکایتوں سے تنگ آ چکا تھا اور پریشان رہنے لگا تھا۔ اسی دوران اس کی رعایا میں سے ایک عالم فاضل شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب پھانسی دینے کا وقت آیا تو رعایا نے بادشاہ سے پھانسی کی سزا معاف کرنے کی درخواست کی، کیونکہ وہ عالم فاضل شخص بہت ذہین اور نیک سیرت شخص تھا اور وہ لوگوں کی بے حد مدد کیا کرتا تھا اور ان کے پیچیدہ مسائل کا حل بھی کرتا تھا۔ راجا نے عالم فاضل سے کہا کہ میں تمہاری جان بخش سکتا ہوں اگر تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ اس عالم فاضل شخص نے کہا، جی حضور، آپ جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا صحیح جواب دے سکوں۔ راجا نے کہا کہ میرا سوال بہت مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے مجھے بہت عرصے سے کافی پریشان کیا ہوا ہے۔ اگر تم نے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں تمہاری سزا معاف بھی کر دوں گا اور تمہیں انعام اکرام سے بھی نوازوں گا۔ اس شخص نے کہا، جی حضور، مجھے منظور ہے، بتائیے کیا سوال ہے۔ راجا نے کہا، میرا سوال یہ ہے کہ عورت آخر کیا چاہتی ہے، عورت کس طرح خوش ہوتی ہے۔ اس شخص نے یہ سوال سنا تو سوچ میں پڑ گیا، کافی دیر سوچتا رہا۔ آخر کار جب وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکا تو اس نے بادشاہ سے عرض کی، عالی جان، مجھے کچھ دن کی مہلت دیں، میں اس سوال کا جواب آپ کو ضرور دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اس عالم فاضل کو 1 سال کی مہلت دی اور کہا، اگر تم نے اس سوال کا جواب 1 سال میں نہ دیا تو میں تمہاری گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ وہ عالم فاضل شخص کئی مہینے اس سوال کے جواب پر تحقیق کرتا رہا مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ آخر کار ایک شخص نے اس کی پریشانی دیکھ کر اسے مشورہ دیا کہ تم جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک اللہ والے بزرگ ہیں جو کئی سالوں سے جنگل میں رہ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ تمہارے مسئلے کا حل ضرور نکالیں گے۔ لہٰذا وہ شخص سفر پر نکل پڑا اور کئی مہینوں کا مشکل سفر طے کرنے کے بعد جب وہ اللہ والے کے پاس پہنچا اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ کیسے ایک راجا نے اس کی سزا کو ایک سوال کے جواب کے عوض معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بادشاہ نے مجھے 1 سال کی مہلت دی ہے، اب سال پورا ہونے کو ہے مگر اس سوال کا جواب نہیں مل رہا۔ اب آپ ہی میری کوئی مدد کیجئے اور اس سوال کا جواب دیجئے۔ اس شخص کی فریاد سن کر اللہ والے نے کہا کہ میں نے تو ایک مدت سے دنیا داری ترک کر دی ہے، میں نے اپنی تمام زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہوئی ہے۔ تمہارا یہ سوال کہ عورت کیا چاہتی ہے، اس کا جواب تو صرف ایک عورت ہی دے سکتی ہے، مگر اس گھنے جنگل میں کوئی عورت نہیں رہتی۔ ہاں، مگر یہاں ایک چڑیل رہتی ہے جو تمہارے سوال کا صحیح جواب دے سکتی ہے، جو کہ غار میں رہتی ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ اور میرا ذکر کرنا اور اپنا سوال بتانا تو وہ تمہارے سوال کا جواب ضرور دے گی۔ وہ شخص اللہ والے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس چڑیل سے ملنے کے لیے غار کی طرف چل پڑا۔ جب وہ غار میں چڑیل کے پاس پہنچا تو اس نے اپنا سوال چڑیل کو بتایا۔ چڑیل نے کہا کہ میں تمہارے سوال کا جواب جانتی ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ اس شخص نے کہا، بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے۔ اس پر چڑیل نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب تمہیں تب ہی بتاؤں گی جب تم مجھ سے شادی کرو گے۔
اس شخص نے سوچا کہ سوال کا صحیح جواب نہ مل سکا تو میری جان بادشاہ کے ہاتھوں بھی جانی ہے، اس لیے اس شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ چڑیل سے شادی کرے گا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میں اس چڑیل سے شادی کر کے اپنے سوال کا جواب بادشاہ کو بتا سکوں تاکہ وہ میری جان بخشی کر سکے۔ لہٰذا اس شخص نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی ہونے کے بعد چڑیل نے اس شخص سے کہا کہ چونکہ تم نے میری بات مان لی ہے اور مجھ سے شادی کر لی ہے تو اب تم میرے شوہر ہو اور میں نے تمہیں خوش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں دن میں 12 گھنٹے چڑیل اور 12 گھنٹے خوبصورت پری بن کر رہوں گی۔ اب تم یہ فیصلہ کرو کہ میں دن میں چڑیل بنوں یا رات کو۔ اب اس شخص نے سوچا کہ اگر یہ دن میں چڑیل رہے گی تو دن نہیں گزرے گا، اگر رات میں چڑیل بنے گی تو رات نہیں گزرے گی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ جب تمہارا دل کرے گا تم پری بن جانا اور جب تمہارا دل کرے تم چڑیل بن جانا۔ یہ بات سن کر چڑیل بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ چونکہ تم نے مجھے اپنی مرضی کی چھوٹ دے دی ہے کہ میں جو مرضی کروں تو میں ہمیشہ ہی پری بن کر رہوں گی۔ پھر چڑیل نے کہا کہ راجا کی طرف سے کیے گئے سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ عورت ہمیشہ اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے۔ اگر عورت کو اپنی مرضی کرنے دو گے تو وہ پری بن کر رہے گی، لیکن اگر تم اسے اپنی مرضی نہیں کرنے دو گے تو وہ چڑیل بن کر رہے گی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شادی شدہ لوگ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لیں کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، پری کے ساتھ رہنا ہے یا پھر ایک چڑیل کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ عورت ایک آزاد انسان ہے، وہ ایک آزاد مخلوق ہے۔ اگر آپ اسے اپنا ماتحت، اپنا غلام اور اسے جوتے کی نوک پہ رکھیں گے تو وہ آپ کی زندگی نہ صرف اجیرن کرے گی بلکہ آپ کے ساتھ چڑیل بن کر رہے گی اور چڑیلوں والا سلوک ہی کرے گی۔ اگر آپ اسے اس کی مرضی کرنے دیں گے تو وہ نہ صرف آپ کو خوش رکھے گی بلکہ آپ کے ساتھ ایک پری اور ملکہ کی طرح زندگی گزارے گی اور آپ کو بھی خوش رکھے گی۔ اس لیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے عورت کو پری بنا کر رکھنا ہے یا پھر اس کے ساتھ چڑیل بن کر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر مشکل اور پریشانی سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت دلچسپ اور بہت اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔